اچھا ذوالفقار صاحب، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ حکومت کس کی بننے والی ہے اور آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن یہ بھی ایک بڑا اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ آئندہ اپوزیشن لیڈر کس پارٹی سے ہوگا اور ایکسپیکٹڈلی کون ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو بڑا سیریسلی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ وہ بائیکاٹ میں چلی جائے، اور اگر عمران خان صاحب جیسے ماضی میں وہ ضد اور ہٹ درمی سے کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے رہے ہر ایشو کے اوپر، جیسے اسمبلی سے وہ باہر نکلے تھے، جیسے دونوں گورنمنٹس انہوں نے توڑی تھیں، اور اسی طرح کا مشورہ آج کل پھر انہیں دیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے یہ مشورہ انہوں نے مان لیا، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی رہ جائے گی میدان کے اندر اور وہ اپوزیشن کرے گی، بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ شام صاحب کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کے اندر وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمارا بیانیہ کدھر، میں صرف بڑی معصوم سی خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک پارٹی بتائیں ان کا بیانیہ ہے کیا۔ بس ابھی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی اداروں سے جو لڑائی تھی، بھئی اس کی فوج سے لڑائی یا اداروں سے لڑائی ہے کیا کبھی زندگی میں اس کو پتا ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس شخص کو پتا ہے کہ سول سپرمیسی کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس کے پورے منشور کے اندر سے اس کے ریفلیکشن نظر آیا ہے؟ اور کیا اس نے کبھی اداروں کے حوالے سے کبھی کوئی پروگرام قوم کو دیا ہے کہ یہ سول سپرمیسی کا روڈ میپ ہے میرا، اور میں چاہتا ہوں کہ ادارے اپنی سپیس چھوڑ دیں اور میں پاکستان کے اندر جمہوریت پیدا کر دوں؟ یہ سارا کا سارا رونا ایک چیز کا ہے۔ رونا کیا ہے کہ جی میری باری آنی چاہیے۔ جب ان کی باری تھی قاسم کے ابا کی، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ 6 دفعہ ایکسٹینشن لے لیں، مجھے نہ ہٹائیں۔ ان کی ساری جمہوریت، سارا بیانیہ، سارا نیریٹو، سارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ڈرامہ وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے کہ ہمیں باری ملنی چاہیے۔ صرف باری کا معاملہ ہے، کسی پارٹی کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی انقلاب کا، نہ سول سپرمیسی کا، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ یعنی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز بیانیہ ایک ہی ہے کہ اقتدار میں کس طرح، اور دوسری کورٹس میں ٹرائل ہمارے ہاں اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ ہمارے ہاں لوگ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں جب پوری دنیا میں ہوتا ہے؟ واٹس دی پرابلم؟ دیکھیں سلمہ، ماضی میں ایسے واقعات بھی اس ملک کے اندر ہوئے ہیں کہ ججز نے بہت سارے دہشت گردوں کو سزائیں دیتے وقت بہت سے معاملات میں بہت سی جگہ پہ مصلحتیں دکھائی گئی، بہت سی جگہ پہ کچھ لوگ خوف کا شکار ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، پھر ایک بحث ماضی کے اندر رہی، اب تو 9 مئی سے چونکہ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے نا ہر چیز کو، ماضی کے اندر بھی یہ بحث چلتی رہی ہے وقفے سے۔ ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ جو ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اگر پرفارم ایکسٹراڈنری کر رہا ہو تو پھر یہ بحث نہیں ہوتی، اگر وہ سپیس اپنی کو دیتا ہے تو پھر دوسری بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے بھی ٹیررسٹ کورٹس تو ہماری ہیں، سویلین بھی ہیں، باقی عدالتیں بھی ہیں، اگر وہ دہشت گردوں کو سزا پوری طرح سے مل رہی ہوتی، ان کو نشان عبرت بنایا جا چکا ہوتا اور وہ وہاں سے رہا ہو کے دوبارہ کارروائیاں نہ کرتے، ایک اندازے کے مطابق سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو چھوٹتے ہیں اور رہائی کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصدقہ رپورٹس۔ اچھا، اگر ان کو سزائیں مل چکی ہوتی تو آج آرمی کورٹس کی یہ بحث ہی نہ ہوتی۔ تو بحث تب ہوتی ہے جب باقی چیزوں میں وہاں پہ سپیس پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فوجی عدالتیں، اس سے خوف کیوں آتا ہے باقی لوگوں کو؟ 9 مئی کی حد تک اگر استعمال ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن خدشہ ہے کہ کل کو کسی اور کے خلاف بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری قیادت کو اس پہ بیٹھ کے ایک قومی یہ مسئلہ ہے، یہ کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اور اس پہ اتفاق رائے سے کوئی حل نکالا